السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں نے کل آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل سے ایم زید بن ثابت دربھنگا یوٹیوب چینل پر نورانی قاعدہ کا ایک سبق اپلوڈ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج سے باضابطہ ہر روز ایک ویڈیو نورانی قاعدہ کا اپلوڈ کیا جائے گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ سب سے پہلے ضروری ہے جب ہم تجوید سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے ہی شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو درست کر لیں۔ اگر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک بار میں پڑھتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہو سکتا ہے کہ نئے لوگ جو جڑے ہیں، جو نئے لوگ اس چینل سے جڑے ہیں، اس کے لیے مشکل ہو، تو آسانی یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر سیکھیں۔ جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ کس طرح سے اعوذ باللہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے اور بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہے تو ادائیگی کا مکمل خیال کیا ہے۔ اعوذ، یہاں پر عین بھی ادا کر رہے ہیں، حمزہ بھی ادا، پہلے حمزہ ادا کر رہے ہیں پھر عین ادا کر رہے ہیں۔ اعوذ، اب آخری میں حرف ذال ہے، اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ باللہ، باللہ کے لام کو موٹا نہیں کرنا ہے، یہاں پر اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پڑھا باللہ من الشیطان، من الشیطان۔ یہاں پر میں نے بڑی شین کو بڑی شین ہی پڑھا ہے، چھوٹی شین نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ من الشیطان میں بڑی شین ہے۔ اب جو آگے قا ہے وہ موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ با تا نہیں ہے بلکہ قا وا ہے، تو قا کو یہاں پر موٹا پڑھنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے، اور حرف جی میں آگے نہ زا ہے نہ دال ہے، اس لیے خیال رکھنا ہے، رزیم یا رزیم نہیں کرنا ہے، اور رجیم۔ اس طرح اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اعوذ باللہ کو ہم بالکل ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ بسم اللہ، با کے بعد جو سین ہے وہ چھوٹی سین ہے، یہاں پر بڑی سین نہیں ادا کرنا ہے، نہ صاد ادا کرنا ہے، بلکہ سین کو سین ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، یہاں پر دو چیز کا خیال رکھنا ہے الرحمن کو پڑھتے ہوئے کہ را کو موٹا پڑھنا ہے اور حا نکالنا ہے حلق کے بیچ سے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی را کو پور پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے اور حا نکالنا ہے۔ اس طرح اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جو سبق ہے وہ ہے الف سے یا تک۔ ایک بات مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اگر بنیاد کمزور پڑ جائے، اگر اس کے اوپر اگر ہم عمارت بنائیں گے، گھر بنائیں گے، تو وہ گھر مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بنیاد ہی غلط پڑ چکا ہے۔ بنیاد اگر ٹیڑھا اور ترچھا ڈال دیں گے تو سارا کا سارا عمارت خراب ہو جائے گا، وہ ترچھا ہی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بنیاد صحیح ڈالتے ہیں
اچھے اچھے مٹیریل کو اس میں ڈالتے ہیں جو اس کا حق ہے، تو انشاءاللہ عمارت بھی صحیح بنے گا۔ سب سے پہلے یہ کریں کہ اگر الف سے یا سیکھنے میں وقت لگائیں، 1 ماہ لگے، 2 ماہ لگے، 3 ماہ لگے، کوئی بات نہیں۔ اب الف سے یا تک کو اگر درست کر لیتے ہیں، ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے آپ کا ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جب قرآن پڑھیں گے تو بالکل ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو نورانی قاعدہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد اگر شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا تختی ہے تختی نمبر 1۔ بچوں کو جو ہمارے ادارہ معہد زید بن ثابت کے اندر جو رٹایا جاتا ہے وہ اس طرح سے، تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد کے معنی ہی ہے الگ الگ، تو الف سے لے کے یا تک بالکل الگ الگ ہے، اس لیے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ اب ہم الف سے لے کر کے آج صرف اور صرف غین تک ہی پڑھیں گے اور مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ حضرات اس سے استفادہ کریں۔ پڑھتے ہیں، الف الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، انشاءاللہ اب کل آگے کی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل سے جڑے، اس کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ پڑھنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو حضرات پڑھاتے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔